بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج 20 فروری 2015 جمعۃ المبارک، اور میں اسلام آباد سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے ایک پوسٹ ہے، یعنی ایک پیغام سمجھیں، ایک تحریر سمجھیں، یہ کامران مجید صاحب کی ہے۔ کامران مجید یا کامران ماجد، یہ چونکہ انگلش میں لکھا ہوا ہے کامران مجید ہی سمجھتا ہوں میں، تو یہ لکھتے ہیں کہ سر پلیز ایک پروگرام یہ بھی کر دیں کہ جو کٹڑے اور بچھڑے 75 kg پلس کے پرچیز کیے ہوں، ان کو کون سا ونڈا دیا جائے اور ان کو کتنا دیر رکھا جائے اور کون کون سا انجیکشن لگوایا جائے، تاکہ ایک کمپلیٹ ایکشن پلان سامنے آ جائے۔ پروگرام کی ڈیوریشن فروری سے لے کر سپٹمبر تک ہے۔ پلیز سر، ویٹنگ فار یور کائنڈ ریسپانس۔ تو میرے بھائی کامران مجید صاحب، آپ کے اس گو چھوٹے سے سوال ہے، لیکن اس میں بہت ساری معلومات پنہا ہیں، اور ان کو ایک ایک کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن مختصر سے پروگرامز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوں گے، تاکہ آپ کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں جو فیڈ لاٹ فیٹننگ یا جانوروں کو فربا کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں اور رکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کر رکھا ہے، اور بہت سارے وہ بھی ہوں گے جو ابھی سیکھنے کی حد تک وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ فیڈ لاٹ فیٹننگ پہ ایک سیریز پورے پروگرامز کیے جائیں چھوٹے چھوٹے، تاکہ آپ کو وہ پروگرامز جب بھی آپ کھولیں، ڈیلی موشن یا فیس بک پہ بھی میں کوشش کروں گا اپلوڈ کروں، لیکن ڈیلی موشن میں نے چونکہ پلے لسٹ بنا رکھی ہیں اور ابھی میں ان کو ترتیب دے رہا ہوں، تو ایک ایک موضوع کے تحت جو بھی معلومات میرے پاس ہیں میں آپ تک انشاءاللہ تعالی وہ پہنچاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آج کا ابتدائیہ میں جانوروں کو فربا کرنے کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارفی پروگرام وہ پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، قدرت کاملہ نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی اس کا بار بار ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے، اور ان میں گوشت پیدا کرنے والے جانور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ گوشت کو اشرف الطعام ہونے کے ناطے اعلی درجے کی حیثیت حاصل ہے، اور انسانی جسم کی بالیدگی
نشو نما اور طاقت کے لیے گوشت اپنا ایک مقام رکھتا ہے. گوشت سے حاصل ہونے والی پروٹین یعنی لحمیات نباتاتی لحمیات کے مقابلے میں کہیں بہتر ہوتی ہیں اور صحت کو بحال رکھنے اور جسم کی صحیح نشو نما انسان کو روزانہ کم از کم 32 گرام 32 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اوسطاً 12 گرام فی آدمی جو ہے فی کس پر پرسن وہ اس کو لحمیات میسر ہیں، اور یہ لحمیات یا پروٹین کی یہ کمی گوشت کی پیداوار میں ہنگامی بنیادوں پر اضافہ کر کے پوری کی جا سکتی ہے. اب میں کوئی اعداد و شمار زیادہ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں گائیں، بھینسیں اور بھیڑ بکریاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں بھیڑ بکری اور مرغی کے گوشت کے مقابلے میں گائے کے گوشت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور گائے کے گوشت کی قیمت تمام جانوروں کے گوشت سے زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں صورتحال بالکل مختلف ہے. یہاں جو گائے کا گوشت ہوتا ہے یا بڑا گوشت جسے بیف کہتے ہیں، دوسرے ممالک کے مقابلے میں سستا بکتا ہے، اور ایسے گوشت کو بھیڑ بکریوں کے گوشت کے مقابلے میں کم تر تصور کیا جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ امیر کبیر لوگ یہ موٹا گوشت یا جس کو کہتے ہیں بڑا گوشت یا بیف، اس کا استعمال کم کرتے ہیں اور بھیڑ بکریوں اور مرغی کے گوشت کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان میں بیف جو ہے دودیل اور جو کام کے لیے جانور استعمال کیے جاتے ہیں ان سے اضافی پیداوار کے طور پر حاصل یہ کیا جاتا ہے. اور چونکہ پاکستان میں جیسے میں نے بتایا کہ بیف کی یہ تو قیمت جو ہوتی ہے یعنی وہ مقابلہ میں بھیڑ بکریوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے بیف کی پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اگر جانوروں کو فراہم کردہ خوراک اور ان سے حاصل ہونے والے گوشت کا موازنہ کیا جائے تو یہ کاروبار سود مند نظر آتا ہے. ہمارے ملک میں 28% بیف ایسے مویشیوں سے حاصل ہوتا ہے جن کی عمر 3 سال سے کم ہے. ان میں زیادہ تر کٹڑے ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر پل جاتے ہیں. یہ کٹڑے دراصل بھینسوں کے تھنوں میں دودھ اتارنے کے لیے پالے جاتے ہیں. انہیں زندہ رہنے کے لیے بہت کم مقدار میں دودھ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے. جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تو ان میں نصف سے زیادہ یا تو فروخت کر دیے جاتے ہیں یا بھوک کی وجہ سے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. جو کٹڑے بچ جاتے ہیں انہیں ضرورت سے کم خوراک فراہم کی جاتی ہے. جب زمیندار کو رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو انہیں فروخت کر کے ضرورت پوری وہ کر لیتے ہیں. اس موقع پر ان کی عمر 1 سے 2 سال کے درمیان اور وزن کوئی 100 سے 150 کلو گرام ہوتا ہے. اگر ایسے کٹڑے بچڑوں کو سستی اور متوازن خوراک ضرورت کے
مطابق فراہم کر کے انہیں موٹا تازہ کیا جائے یعنی فربا کر لیا جائے تو ان کا وزن 200 سے لے کے 250 یعنی 250 کلو گرام 250 کلو گرام تک ہو جاتا ہے. اس طرح نہ صرف گوشت کی کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ زمینداروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ممکن ہے. تو یہ ایک میں نے مختصر سا ابتدائیہ پیش کیا، تعارفی پروگرام ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک چھوٹے سے پروگرام میں گوشت کی پیداوار بڑھانے کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، اس پروگرام کا اختتام آج ایک نہایت پیاری حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں ابو داؤد سے ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سو تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فیڈ لاٹ فیٹننگ کے بارے میں انشاءاللہ بہت ساری معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.